الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہم سورہ النحل کے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں، جو کہ قرآن حکیم کی 16ویں صورت ہے۔ قرآن حکیم کے ہم اس وقت تیسرے باب میں ہیں، جس کا کہ آغاز سورہ یونس سے ہوا تھا۔ اس تیسرے باب کا موضوع میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قریش کو انذار ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو سرزمین عرب میں غلبہ حق کی بشارت اور ان کے تزکیہ اور تطہیر کے مضامین اس میں زیر بحث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے حق و باطل کے درمیان جو کشمکش شروع ہوتی ہے، وہ لازماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کی فتح اور اس کے جھٹلانے والوں کی ہزیمت اور ذلت اور رسوائی پر ختم ہوتی ہے۔ یہی حقیقت ہے کہ جو کہ ایک نئے اسلوب سے اس صورت میں واضح کی گئی ہے، یعنی جو لوگ نیکی اور تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی سرفرازی اور بلندی ہے، اور آخرت کا گھر تو اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ اسی بات کو اس سورت کی آیت نمبر 41 اور 42 میں بھی فرمایا گیا کہ جو لوگ حق کی راہ میں مخالفین کے حق کے مظالم سہ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں ہجرت اختیار کرتے ہیں، ہم ان کو دنیا میں بھی اقتدار و تمکن عطا کریں گے، اور آخرت کا صلہ تو اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر انہیں نصیب ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ اس صورت مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانی انتہائی کثرت سے بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی نشانی جو کہ آفاق و انفس میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو انتہائی تفصیل سے اس صورت میں بیان کیا۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس صورت کا اسلوب التذکیر بآلاء اللہ کا سا ہے۔ پچھلی سورہ جو سورہ ہجر، جس کا مطالعہ سابقہ نشست میں مکمل ہوا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کے مضمون پر یہ صورت ختم ہوئی تھی کہ آج جو لوگ آپ کے انذار اور آپ کی تنبیہ و تذکیر کا مذاق اڑا رہے ہیں اور آپ کی باتوں کو محض ہوائی باتیں خیال کر رہے ہیں، آپ ان کے اس استہزاء سے دل برداشتہ نہ ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے تسلی دی گئی، اور پھر بیان کیا گیا کہ آپ کی طرف سے ان متکبروں اور ان مغروروں سے نمٹنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو اس مضمون کے بعد یہ سورہ بغیر کسی تمہید کے انہی متکبرین کو خطاب کر کے یوں شروع ہو جاتی ہے کہ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، یعنی عذاب کے لیے امر الہی صادر ہو چکا ہے، تو اس کے لیے اب جلدی نہ مچاؤ، اور یہ لوگ اس گھمنڈ میں نہ رہیں کہ جن کو یہ اللہ کا شریک بنائے بیٹھے ہیں، وہ لوگ ان کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچا لیں گے۔ لہذا یہ مطالعے کا آغاز کرتے ہیں کہ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے، سو اس کے لیے اب تم جلدی نہ مچاؤ۔ یعنی وہ عذاب کا فیصلہ آ چکا ہے، آیا ہی چاہتا ہے، تو پس تم اس کے لیے اب جلدی نہ مچاؤ۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، انہیں بتائیے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر شخص اس کا اہل نہیں ہوتا کہ اللہ اس پر فرشتے اتارے۔ یعنی یہ چونکہ مطالبہ کر رہے تھے فرشتے نازل کرنے کا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بات سے آغاز کر رہے ہیں کہ وہ اپنے بندوں پر جس پر چاہتا ہے اپنے حکم کے ساتھ ہی فرشتے نازل کرتا ہے۔ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو خبردار کر دو کہ میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، فاتقون، لہذا مجھے سے ڈرو، میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ خلق السماوات والارض بالحق، اسی نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے۔ تعالی عما یشرکون، اس کے فیصلوں پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، وہ برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفہ، اس نے انسان کو ایک ذرا سے نطفے، ایک ذرا سی بوند سے تخلیق کیا ہے۔ فاذا ہوا خصیم مبین، تو دیکھتے ہو کہ یکایک وہ ایک کھلا ہوا جھگڑالو بن کر اٹھ کھڑا ہوا ہے۔
والانعام خلقہا، وہی اللہ تعالیٰ جس نے انعام چوپائے تخلیق کیے، لکم فیہا دفء و منافع، ان میں تمہارے لیے دفء یعنی سردی کی پوشاک ہے، یعنی ان جانوروں کی کھالوں سے تم جاڑے کی پوشاک، سردی کے لباس تیار کر لیتے ہو، اور دوسرے بھی بہت سے فائدے ہیں، ومنہا تاکلون، اور ان سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہو، ان کو کھا بھی لیتے ہو، وَلَكُمْ فِيهَا جمال، ان کے اندر تمہارے لیے جمال بھی ہے، ہینا تُرِحُونَ وَہینا تَسْرَحُونَ، جبکہ شام کے وقت ان کو تم واپس لاتے ہو اور جب صبح کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہو۔ یعنی شہری زندگی میں تو اس بات کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جانور اور یہ ریوڑ اور یہ گلے یہ کوئی انسان کے لیے جمال کا باعث ہے، لیکن دیہاتی زندگی کا ذرا تصور کیجئے اور اس وقت کی قبائلی زندگی کا ذرا تصور کیجئے کہ جن کے پاس بہت سارے جانور ہوتے تھے اور وہ ان جانور کو لے کر وہ چھوڑتے تھے صبح کو چرنے کے لیے، اور شام کو جب وہ جانور ان کے گھر کے قریب آ رہے ہوتے تھے، ان کے پاس آتے تھے، تو یہ ان کے لیے ایک بڑا فخر اور بڑی شان کا معاملہ ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ ان جانوروں میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جمال اور حسن و خوبی رکھا ہے، ہینا تُرِحُونَ وَہینا تَسْرَحُونَ، جبکہ شام کے وقت ان کو جب تم واپس لے کر آتے ہو اور جب صبح کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہو، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ، یہ تمہارے بوجھ ایسے شہروں تک لے کے جاتے ہیں، لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، جہاں تک تم جان توڑ کر ہی پہنچ سکتے تھے۔ یعنی تم اگر یہ سامان لے کر ایک شہر سے دوسرے شہر تمہیں جانا پڑ جائے تو تمہارے لیے مشکل اور مصیبت آ جائے، لیکن یہ جانور ان کے تم پیٹھوں پر لاد دیتے ہو سامان کو، اور وہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک تمہارے لیے ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتے ہیں۔ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب واقعی بہت رحیم ہے اور بہت ہی شفیق ہے۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا، اور یہ گھوڑے اور خچر اور گدھے بھی اسی نے تخلیق کیے ہیں تاکہ تم ان پر سوار ہو، وَزِینَةً، اور یہ تمہارے لیے زینت کا باعث بھی ہیں، یعنی تمہاری ایک شان بھی اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی وہی دیہاتی زندگی کا اگر تصور کیا جائے تو یہ جانور ان کے لیے ایک شان کا باعث بنتے ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ ایسی چیزیں بھی تخلیق کرتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے، یعنی یہ تو وہ تخلیق ہے کہ جنہیں تم جانتے ہو، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی کیا خلاقی اور کیا صنائی ہے، اس کو تم سمجھ نہیں سکتے، اس کا تم ادراک نہیں رکھ سکتے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اللہ تعالیٰ کو پانا چاہتے ہو تو جان لو اللہ تک تو سیدھی راہ پہنچاتی ہے، وَمِنْهَا جَائِرٌ، جبکہ راہیں ٹیڑھی بھی ہیں، یعنی اور ہی بہت ساری راہیں ہیں، راستے ہیں جس پر اگر تم چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی راہ کی ہدایت دے دیتا، یعنی مختلف راہیں اس نے تمہارے لیے، تمہارے امتحان کے لیے بنائی ہیں کہ آیا تم سیدھے راستے پر اختیار کرتے ہو یا ٹیڑھے راستے اختیار کرتے ہو، گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہو۔ اللہ کو پانا چاہتے ہو تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تو بالکل سیدھے راستے پر ہی موجود ہے، سیدھا راستہ اختیار کرو گے تو ہدایت کا راستہ اختیار کر لو گے اور اللہ کو پا جاؤ گے۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم، وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی کو اتارا، منہ شراب و منہ شجر فیہ تسیمون، جس سے تم پیتے بھی ہو اور اسی سے وہ نباتات بھی اگتی ہیں کہ جن میں تم مویشیوں کو چراتے ہو۔ ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والعناب ومن کل الثمرات، اور وہ تمہارے لیے اسی سے، یعنی اسی پانی کے ذریعے سے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے جو کہ غور کرتے ہیں، غور و فکر سے کام کریں۔ وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، رات اور دن اور سورج اور چاند کو اسی نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے کام میں گویا کہ لگا رکھا ہے۔ والنجوم مسخرات بامرہ، اور اسی کے حکم سے ستارے بھی تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو کہ عقل سے کام لیں، یعنی اس بات کی نشانی کہ یہ کائنات مخلوق ہے اور اس کا ایک خالق ہے، اور زمین و آسمان میں ہر جگہ اسی کی حکومت ہے، اسی کا اقتدار ہے، سب اسی کی قدرت اور حکمت اور اسی کی رحمت
اور ربوبیت سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور یہ جو رنگ رنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں بکھیر دی ہیں، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ان میں بھی یقیناً بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ یاد دہانی حاصل کریں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، وہی اس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اس لیے کہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ، یعنی مچھلی کا تازہ گوشت تم اس سمندر سے حاصل کرتے ہو۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اس سے زیور کی وہ چیزیں بھی تم نکالتے ہو جنہیں تم پہنا کرتے ہو، یعنی یہ سمندر تمہارے لیے سی فوڈ بھی فراہم کرتے ہیں اور طرح طرح کے زیورات بھی تم کو اس سمندر سے ملتے ہیں۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ اسی سمندر میں اس کا سینہ چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس لیے کہ تم ان میں سفر کرو اور اس لیے کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس لیے کہ اسی کا شکر بجا لاؤ۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اسی نے زمین میں پہاڑ ڈال دیے ہیں، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اس لیے کہ وہ تم کو لے کر جھک نہ پڑے، یعنی یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ زمین کا بیلنس ہم نے اس طرح سے قائم کیا کہ اس میں ہم نے جگہ جگہ پہاڑ گاڑ دیے ہیں، گویا کہ یہ بیلنس کر دیا۔ یعنی جیسے ہم اپنی گاڑی کا ویل بیلنس کرانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ویل بیلنس کرنے والا دیکھتا ہے کہ گاڑی کہاں سے جھک رہی ہے، کہاں سے وہ جو ہے وہ ویل ڈس بیلنس ہو رہا ہے، تو تھوڑے سے وہ کوئی مٹیریل لیتا ہے اور وہ اس کو اس جگہ جا کر ٹھوک دیتا ہے تاکہ وہ بیلنس ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کے بیلنس کو کس طریقے سے قائم کیا، اس زمین کے بیلنس کو کس طریقے سے قائم کیا کہ اس نے جگہ جگہ یہ پہاڑ ڈال دیے۔ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ اسی نے زمین میں پہاڑ ڈال دیے ہیں اس لیے کہ تم کو لے کر وہ جھک نہ پڑے۔ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس میں نہریں جاری کر دی ہیں اور راستے نکال دیے ہیں اس لیے کہ تم راہ کو پالو۔ وَعَلَامَاتٍ، اور ان کے علاوہ دوسری علامتیں بھی ٹھہرائی ہیں، یعنی انہی راستوں میں بہت سے علامات بھی ہیں، لینڈ مارک بھی ہیں جس سے تم راستے کو پہنچ جاتے ہو۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور لوگ آسمان کے تاروں سے بھی راستہ حاصل کرتے ہیں، راستہ پاتے ہیں، یعنی قدیم زمانے میں لوگ ستارے دیکھ کر بھی منزل مقصود تک پہنچتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں یہاں پر۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، تو پھر کیا جو تخلیق کرتا ہے وہ اس کے برابر ہو جائے گا جو کچھ تخلیق نہیں کرتے؟ یعنی تم ایسے لوگوں کو پوج رہے ہو، ایسے لوگوں کی بندگی اختیار کر رہے ہو جو کہ کسی چیز کے خالق نہیں ہے۔ افلا تذکرون، تو کیا تم سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے، سمجھتے نہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو گننا چاہو تو ہرگز گن نہیں سکو گے۔ اللہ تعالیٰ کی اس قدر نعمتیں آسمان اور زمین میں ہیں، تم اس کو اگر کاؤنٹ کرنا چاہو تو کبھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اس کے باوجود بھی تمہارا معاملہ کیا ہے کہ تم ناشکری کی روش اختیار کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو بڑا ہی بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت میں دوام ہے اور تسلسل ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو اور جو کچھ بھی تم ظاہر کرتے ہو۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جنہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں، لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ کچھ بھی تخلیق نہیں کرتے بلکہ خود تخلیق ہوئے ہیں، خود پیدا ہوئے ہیں۔ اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں نہ کہ وہ زندہ ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا تم جن ہستیوں کو پکار رہے ہو وہ اس وقت زندہ نہیں ہیں، مردہ ہیں۔ انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اب وہ کب اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور اٹھائے جائیں گے اور تم ان سے مانگ رہے ہو، تم ان کو اپنا سفارشی سمجھ رہے ہو۔ الہکم الہ واحد، جان لو کہ تمہارا الہ تو بس ایک ہی الہ ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، پس وہ لوگ جو کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، ان کے دل منکر ہیں اور وہ تکبر میں پڑے ہوئے ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ یقیناً جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ بھی وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو اس طرح تکبر غرور نفس میں مبتلا ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ
تمہارے پروردگار نے کیا چیز اتاری ہے؟ یعنی قرآن کی دعوت سے متاثر ہو کر یہ لوگ اپنے لیڈروں سے، ان لوگوں سے کہ جن کی کہ وہ اندھی تقلید کرتے تھے، ان سے جا کر یہ سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے، ان کی رائے معلوم کرتے تھے کہ یہ جو نازل ہوا ہے قرآن حکیم، یہ کیا چیز ہے، ذرا اس پر کچھ روشنی ڈالیں تاکہ ہم اسی کے مطابق کوئی اپنا لاہ عمل طے کر سکیں۔ تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا ان کے لیڈروں کا؟ قالوا اساطیر الاولین، تو وہ کہتے تھے کہ یہ اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ لیعملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ، یہ اس لیے کہ قیامت کے دن وہ اپنے بوجھ بھی پورے کے پورے اٹھائیں گے۔ ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم، اور ان لوگوں کے بھی کچھ بوجھ بھی وہ اٹھائیں گے جنہیں وہ بغیر کسی علم کے گمراہ کر رہے ہیں۔ یعنی اس طریقے سے یہ جو ان کے پیرو ہیں، یہ جو ان کے لیڈر ہیں، یہ جو ان کے جن کو کہ یہ اپنا پیر مانتے ہیں، جن کی کہ یہ تقلید کر رہے ہیں، وہ اپنے پیروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، اپنے فالوورز کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، تو لہذا وہ اپنا بوجھ بھی قیامت میں اٹھائیں گے اور آخرت میں ان کا بھی بوجھ قیامت میں اٹھائیں گے۔ الا ساء ما یزرون، یاد رکھو نہایت برا ہے وہ بوجھ جو یہ لوگ اٹھائیں گے۔ قد مکر الذین من قبلہم، اس سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کی چالیں چلی تھیں، اسی طرح سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، اسی طرح کے ان کے لیڈروں نے۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، تو پھر ان کی عمارت اللہ نے بنیاد سے اکھاڑ دی۔ فَخَرَ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، تو اس کی چھت ان کے اوپر سے ان پر آ رہی۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کا عذاب ان پر وہاں سے آیا جہاں سے ان کو گمان تک نہ تھا۔ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ، پھر یہی نہیں، یہ تو دنیا کا عذاب ہے، قیامت کے دن اللہ انہیں اور بھی رسوا کرے گا۔ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے لیے تم لڑتے رہے تھے؟ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تو جن کو علم دیا گیا تھا، جو کہ واقعی صاحب علم تھے، وہ اس وقت پکار اٹھیں گے کہ ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين، کہ آج ان منکروں پر رسوائی اور بدبختی ہے۔ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي انفسهم، وہ لوگ جن کی روح فرشتے اس حالت میں قبض کریں گے کہ وہ اپنے جانوں پر ظلم ڈھا رہے ہوں گے۔ فَأَلْقَوُا السَّلَامَ، تو وہ فوراً سپر ڈال دیں گے، سر تسلیم خم کر دیں گے، سرنڈر ہو جائیں گے۔ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، ہم برا کام تو نہیں کر رہے تھے۔ اس طرح سے وہ معذرتیں پیش کریں گے۔ بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، تو فرشتے جواب دیں گے کیوں نہیں، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے رہے ہو۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، تو جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اسی طرح کے اسی میں ہمیشہ رہو گے۔ فلبئس مثوى المتکبرین، تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ان تکبر کرنے والوں کے لیے۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، دوسری طرف جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی ہے، قالوا خیرا، تو وہ کہتے ہیں کہ بہترین چیز اتاری ہے، بہترین چیز نازل کی ہے، خیر نازل کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، حقیقت یہ ہے کہ جنہوں نے بھلائی اختیار کی ان کے لیے اسی دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت کا گھر تو اس سے کہیں بہتر ہے۔ وَلَنِعْمَتْ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کیا ہی خوب گھر ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ جنات عدن یدخلونہا، بے شک رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، تجری من تحت الانہار، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے وہاں سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ ڈرنے والوں کو اسی طرح صلاح دے گا۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، ان کو جن کی روح فرشتے اس حالت میں قبض کریں گے کہ وہ طیبین، وہ پاک حالات میں ہوں گے، یعنی وہ لوگ جو کہ اہل جنت ہیں، در حقیقت ان کی روحیں پاک ہوں گی، جو پاک روحیں ہیں وہی اصل میں جنت کے مستحق ہوں گے۔ یقولون سلام علیکم، فرشتے کہیں گے کہ آپ پر سلامتی ہو۔ ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جنت میں جا کر رہیے، داخل ہو جائیے اپنے اس عمل کے صلے میں جو کہ آپ کرتے رہے ہیں۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ،
کیا یہ اسی کے منتظر ہے کہ ان کے پاس فرشتے آ پہنچے؟ یعنی ابھی بھی یہ ایمان لے کر نہیں آ رہے ہیں، کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر فرشتے آ جائیں؟ اور یاتی امر ربک، یا آپ کے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، ان سے پہلے والوں نے بھی یہی کیا تھا۔ وما ظلمہم اللہ، تو پھر جو کچھ بھی ہوا اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ فاصابہم سیئات ما عملوا، سو ان کے کرتوتوں کی سزا ان کو ملی۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے تھے اسی نے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ وقال الذین اشرکوا، یہ مشرکین کہتے ہیں لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرتے۔ نحن ولا آباؤنا، نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ اس کی ہدایت کے بغیر کسی چیز کو ہم حرام ٹھہراتے ہیں۔ یعنی یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہی نے یہ چاہا ہے تو ہم کر رہے ہیں، یعنی یہ ان کے بہانے ہوتے تھے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، ان سے پہلے والوں نے بھی یہی رویہ اختیار کیا تھا۔ فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، تو رسولوں پر تو صرف صاف صاف پہنچا دینے ہی کی ذمہ داری ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، چنانچہ دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول اس دعوت کے ساتھ بھیجا تھا کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ ہی کی بندگی اختیار کرو اور طاغوت سے بچو، یعنی شیطان سے بچو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، تو پھر ان میں سے کچھ کو اللہ نے ہدایت بخشی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوئے جن پر کہ گمراہی مسلط ہو گئی۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، تو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ ان تحرص علی ہداہم، آپ اگر ان کے ہدایت کے حریص ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، تو اس سے آپ کیا حاصل کر لیں گے؟ فإن اللہ لا یہدی من یضل، اس لیے کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا جنہیں وہ گمراہ کر دیتا ہے اپنے قانون کے مطابق۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، یہ اللہ کے نام سے بڑی قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ لا یبعث اللہ من یموت، کہ جو مر جاتا ہے اللہ اس کو نہیں اٹھائے گا۔ یعنی دنیا میں ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ قسمیں کھاتے تھے، یہ سب ایسے ہی باتیں ہیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ہرگز نہیں اٹھائے گا۔ بلا وعدن علیہ حقا، کیوں نہیں، یہ اس پر ایک وعدہ ہے جسے وہ لازماً پورا کر کے رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم کو دوبارہ اٹھائیں گے تاکہ نیکوکاروں کو اس کی نیکی کا بھرپور اجر مل سکے اور بدکاروں کو اس کی بدی کی بھرپور سزا مل سکے، تو اسے اللہ تعالیٰ تم کو لازماً اٹھائے گا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ جانتی نہیں۔ لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین، اور منکرین جان لیں کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اور ایسا کرنا ہمارے لیے کچھ مشکل کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ اس لیے کہ انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، ہم جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمارا اتنا ہی کہنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ کن ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم کیوں نہیں قیامت کو برپا کریں گے، ہم کیوں نہیں ان کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائیں گے، کہ جو لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم ڈھائے گئے، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم ان کو دنیا میں بھی لازماً اچھا ٹھکانہ دیں گے، یعنی غلبہ عطا کریں گے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا اجر تو کہیں بڑھ کر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اے کاش یہ جانتے۔ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ لوگ جو کہ ہجرت کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ہم انہی کو دیں گے کہ جو ثابت قدم رہے اور جو اپنے پروردگار پر، اپنے رب پر بھروسہ رکھتے رہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور ان کا معاملہ یہ ہے، ان کا اصرار یہ ہے کہ ان کے لیے فرشتے اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں بھیجے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی بھیجنا ہی تھا تو فرشتے بھیجتے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے
آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے، انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے جن کی طرف ہم وحی کرتے رہے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اگر تم لوگ نہیں جانتے تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو اس سے پہلے اہل ذکر تھے، جو یاد دہانی والے لوگ تھے، ذرا ان سے جا کر پوچھ لو، یعنی اہل کتاب سے جو کہ نبوت اور رسالت کے باب میں اللہ کے قانون کو خوب جانتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ انسان کے اندر نبوت اور رسالت کا منصب ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو دیا ہے، اس کے لیے کبھی اللہ تعالیٰ نے فرشتے نہیں اتارے انسان کی ہدایت کے لیے۔ تو اہل کتاب سے جا کر پوچھو، اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہے ہیں۔ بالبینات والزبر، ہم نے ان کو دلائل کے ساتھ کتابیں بھی دے کر بھیجا، یعنی انسانوں ہی کو۔ اور وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور اب یہ ذکر، یہ یاد دہانی ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ ان لوگوں کے لیے اس چیز کو بیان کر دیں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے اس لیے اس کو نازل کیا ہے کہ یہ اس پر غور و فکر کریں، اس کے بارے میں ذرا سوچیں۔ أَفَمَنِ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ، تو پھر کیا یہ لوگ جو کہ بری تدبیریں کر رہے ہیں اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے، اور یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا ان پر وہاں سے عذاب آ جائے جہاں سے انہیں گمان بھی نہ ہو۔ یعنی یہ بے خوف ہو کر کیوں بیٹھے ہیں کہ کیا ان پر کوئی اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آ سکتا؟ اور یأخذہم فی تقلبہم، یا ان کو چلتے پھرتے ہی اللہ تعالیٰ پکڑ لے، فما ہم بمعجزین، اور وہ اگر ایسا کرنے پر آ جائے تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور یأخذہم علی تخوف، یا ان کو ایسی حالت میں پکڑ لے کہ یہ خود بھی اس کا اندیشہ محسوس کر رہے ہوں۔ فإن ربکم لرؤوف الرحیم، وہ تو اصل میں معاملہ یہ ہے کہ انہیں مہلت دے رہا ہے، اس لیے کہ تمہارا رب جو ہے وہ بڑا ہی رؤوف ہے اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، یا یہ اس کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے، یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ، کہ اس کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں سے پلٹتے ہیں۔ وہم داخرون، اور جن کے یہ سائے ہیں ان پر فروتنی طاری ہو رہی ہوتی ہے، وہ عاجزی اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ توحید کے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک تکوینی دلیل پیش کی ہے کہ ہر چیز کا سایہ زمین پر بچھا رہتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ اٹھتا ہے کہ یہاں تک کہ بالکل کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر جب سورج جھکنا شروع ہوتا ہے تو سایہ دوسری سمت زمین میں بچھنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی سائے بھی 24 گھنٹے رکوع اور سجود میں ہوتے ہیں۔ یعنی سایہ بھی فطرت ابراہیمی پر ہیں، یا آفتاب پرستی پر نہیں ہے۔ جتنے بھی جاندار ہیں وہ سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ والملائکۃ وہم لا یستکبرون، اور اللہ کے فرشتے بھی وہ کبھی سرتابی نہیں کرتے۔ یخافون ربہم من فوقہم، وہ اپنے اوپر اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کرتے ہیں فرشتے جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، یہاں سجدہ کر لینا چاہیے۔ وقال اللہ نے فرمایا ہے کہ لا تتخذوا الہین اثنین، کہ دو معبود نہ ٹھہراؤ، انما ہوا الہ واحد، وہ تو ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے سے ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اور اسی کی اطاعت ہمیشہ لازم ہے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، پھر کیا اللہ کے سوا یہ اوروں سے ڈرتے ہیں؟ وَمَا بِكُم مِّن نِعمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہیں جو بھی نعمت ملی ہوئی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تو فریاد بھی تم اسی سے کرتے ہو۔ یعنی یہ توحید کے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک انفسی دلیل دی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اصل فطرت کے اندر صرف ایک ہی خدا کا شعور ہے، وہ دوسرے دیوی دیوتاؤں جو تم نے بنا رکھے ہیں یہ اصل فطرت کے اندر ان کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ چنانچہ جب کسی حقیقی پریشانی کا وقت آتا ہے تو سارے بناوٹی دیوی دیوتا غائب ہو جاتے ہیں، صرف ایک ہی خدا، ایک ہی اللہ تعالیٰ ہی باقی رہ جاتا ہے کہ جس سے لوگ یہ مانگتے ہیں۔ تو یعنی کہ اسی کا اعتقاد اصل فطرت کے اندر ودیت ہے۔ ثم اذا کشف الضر عنکم،
پھر جب اللہ وہ تکلیف تم سے دور کر دیتا ہے، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو اس وقت تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتے ہیں، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ جو نعمتیں ہم نے ان لوگوں کو دی ہیں ان کی وہ ناشکری کریں، فتمتعوا فسوف تعلمون، تو بس چند دن کے عیش کر لو، پھر ان قریب جان لوگے، وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جن کے بارے میں انہیں کچھ علم نہیں ہے یہ ان کا حصہ بھی ان چیزوں میں لگاتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا کی ہیں رزق میں سے، یعنی اس مقرر حصے کا ذکر ہے جو لوگ اپنے دیوی اور دیوتاؤں کی نظر اور نیاز اور بھیڑ کے لیے الگ کر دیا کرتے تھے کہ یہ حصہ جو ہے یہ ہمارے ان معبودان باطل کے لیے ہے۔ تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ کی قسم جو بھی افطرا تم کر رہے ہو اس کی تم سے ضرور باس پرس ہوگی، پوچھا جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، یہ اللہ کی بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، سبحانہ، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، کہ خدا کے لیے بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے جو یہ چاہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ جی میں گھٹتا رہتا ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اس کے آر کے مارے جس کی خوشخبری دی گئی ہے وہ لوگوں سے پھر چھپتا پھرتا ہے۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اور سوچتا ہے کہ اس کو ذلت کے ساتھ رکھ چھوڑے یا اس کو مٹی میں دبا دے، بیٹی کو زندہ درگور کر دے۔ الا ساء ما یحکمون، تو سنو کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پر اس بات کو بھی بیان کیا گیا جو یہ بیٹیوں کے ساتھ اور لڑکیوں کے ساتھ حرکتیں کرتے تھے کہ اس کی پیدائش پر افسوس کرتے تھے اور اپنا منہ چھپاتے پھرتے تھے اور سوچتے تھے کہ اس کو ہم زندہ چھوڑ دیں یا یہ ہے کہ ہم اس کو زمین میں دفن کر دیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ تم تو بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے، تمہاری بیٹی ہو تو تمہارا تو یہ معاملہ ہوتا ہے اگر بیٹیاں ہوں، اور تم نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لی ہیں، یعنی اپنے لیے تو تم نے بیٹے پسند کیے اور اللہ کو جو تم نے الاٹ کیا تو بیٹیاں الاٹ کیا۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، حقیقت یہ ہے کہ بری تمثیل کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو کہ آخرت کو نہیں مانتے۔ وللہ المثل الاعلی، اللہ کے لیے تو سب سے بڑی برتر تمثیل ہے، برتر مثالیں ہیں۔ اللہ کی صفات و افعال کو سمجھانے کے لیے کوئی تمثیل بیان کی جائے تو اسے اعلیٰ سے اعلیٰ ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہی اس کے شاعر شان ہے۔ یہ تو اصل میں علم و نظر کی موت ہے کہ خدا اور بندوں کے تعلق کو بیٹے اور بیٹیوں کے ذریعے سے سمجھا اور سمجھایا جائے۔ تو یہ اصل میں در حقیقت قرآن کا تفسیرہ ہے ان کی حماقتوں پر۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ تو زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔